شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے ساتھ آج ہم سورہ واقعہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ واقعہ، اس کا جو 96 آیات ہیں، اس کی 878 کلمات ہیں، 1903 حروف ہیں اور 3 رکوع ہیں اس میں۔ اس کے اگر وقت نزول کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ، سورہ واقعہ اور سورہ شعراء، یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ دور کون سا تھا؟ اس دور کو ہم جب دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت کی تاریخ کو سٹڈی کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسلام لانا ثابت ہے کب؟ سن 5 نبوی میں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جس وقت آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کرنے کی نیت سے جو ہے وہ نکلے، تو راستے میں کسی نے کہا ادھر جا رہے ہو پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ تو اپنے گھر گئے تو دیکھا وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے چھپا لیا، مارنا شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ اب لہو لہان کرتے کرتے جب بہن کے منہ سے یہ نکلا کہ چاہے عمر تم مار دے، اب ہم اس راہ سے واپس نہیں آ سکتے۔ دل پسیجا کہ یہ میری وہ بہن جس نے آج تک میرے سامنے کبھی جو ہے وہ سر اٹھا کے دیکھا نہیں ہے، یہ آگے کس طرح جو ہے مجھے جواب دے رہی ہے، میں بھی دیکھوں کہ تو پڑھ کیا رہی ہے۔ اچھا مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں، تو شرک کرتا ہے، تو ناپاک ہے، جاؤ جا کے پہلے وضو کر کے آؤ، کیونکہ اس کو کوئی ناپاک نہیں چھو سکتا۔ گئے، وضو کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت اس وقت تک اتر چکی تھی۔ کیوں اتر چکی تھی؟ کہ ناپاک ہونے پر اس کو چھونے سے منع جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 79 میں کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی نہیں چھو سکتا مگر کہ وہ پاک ہو۔ تو پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے جو ہے یہ سورہ مبارکہ اتر چکی تھی۔ اس میں یہ حکم آ چکا تھا کہ اس کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا۔ چھونا اور بات ہے، پڑھنا اور بات ہے۔ آپ زبانی جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فزیکلی قرآن کو ہاتھ میں لے کے آپ جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے۔ تو یہاں پہ ایک تو طے ہو گیا کہ یہ نازل ہوئی اس وقت جس وقت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے، مطلب ہے کہ 5 نبی سے پہلے کا کچھ جو ہے وہ ہمیں یہ اس کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ اگر ہم اس وقت کے مسئلے کو دیکھیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام دینا شروع کیا، آکے پیغام کیا تھا؟ آخرت سے خبردار۔ اب لوگوں کو جب یہ بتایا جاتا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت یہ زمین و آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، یہ سارے پہاڑ جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ بلڈنگیں، یہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور زمین سے انسان کو جو ہے وہ نکالا جائے گا باہر، اور باہر نکال کے اس سے جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ کون سی بیوقوفوں والی باتیں ہیں، یہ بھلا کسی کے ذہن میں آتی ہے؟ بھلا کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا، نہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا کہ کوئی ایسا واقعہ بھی ہو کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پھر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا مردے کو۔ بھلا وہ جو مردہ ہڈیاں بن گیا، چورا چورا ہو گیا، اس سے کیسے اٹھا کے صاف لیا جائے گا؟ اس سے کیسے پوچھا جائے گا؟ یہ زمین سے مردے کیسے جئیں گے؟ ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات ہوتی تھی۔ اب ان کے لیے یہاں پہ پھر جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے اس نفخے کا، اس سور کا، کہ جس سور سے ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی۔ اب اس تلپٹ ہونے کے بعد انسان کو اٹھایا جائے گا۔ اٹھانے کے بعد اس میں 3 گروہ جو ہے وہ بن جائیں گے۔ جب نکالے جائیں گے انسان، ایک ہوگا سابقون کا، ایک ہوگا اصحاب المیمنہ، جس کو ہم عام صالحین کہتے ہیں،
اور ایک گروہ ہوگا اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، جو انکاری ہیں آخرت کے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آخرت کے انکاری ہیں۔ پوری سورہ مبارکہ کا موضوع جو ہے ان تینوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا وہ ہے، یہ لمسم، یہ کرکس ہے اس سورہ مبارکہ کا، کہ ان تین گروہوں کے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ بیسیکلی تو دو گروہ بنیں گے، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے۔ ماننے والوں میں سے جو سب سے پہلے جو ہے وہ آگے بڑھے، سنا، اس کے اوپر کوئی شک نہیں کیا، اور فوراً سے پہلے جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، اور پھر جتنے پہلے تھے، وہ سارے کے سارے جس وقت پتہ چلا، جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اترے، اس کے اوپر کوئی شک نہیں کیا، اور سابقون، انہی کو کہا گیا اولئک المقربون، اصحاب الشمال بھی انہی کو ہی کہا گیا۔ تو یہاں پہ ایک تو وہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، ان کو جو ہے وہ کیا انعامات سے نوازا جائے گا، ان اصحاب المیمنہ، ان کو کیا، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، ان کو کون سے انعامات سے، کون سی جنتوں سے نوازا جائے گا، اور یہ جو انکاری ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرک ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا احوال بھی جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ تو ان تینوں کے احوال جو ہے اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ جمع ہیں۔ یہی تینوں ہمارا موضوع ہے، یہی اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ سب کچھ موضوع ہے۔ توحید ہے، آخرت ہے، اور آخرت کے بعد اس وقت جو ان کے ساتھ ہونا ہے، جو سوال جواب ہونے ہیں، جو ان کے ساتھ معاملات ہونے ہیں، ان معاملات کا تذکرہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ خلاصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا کہ ہم اس میں پڑھنے کیا جا رہے ہیں۔ پہلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اذا وقعت الواقعہ۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ گھڑ لیا ہے، کوئی قیامت شامت نہیں آنی، حالانکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مبارکہ میں آزفۃ العازفہ، ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آنے والی آ گئی۔ وہ کون سی تھی؟ شکل قمر کی پہلی آیت مبارکہ، سورہ قمر کی ہم نے پہلی آیت مبارکہ کیا تھی، ہم نے پڑھی تھی، چلیں۔ اذا وقعت الواقعہ، واقعات لفظ کس سے ہے؟ واو، کاف، این، اسی سے ہمارا لفظ کیا ہوتا ہے؟ وقوع۔ وقوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہو جانے والا، ہونے والی۔ تے کے نیچے زیر ہے مؤنث، اذا وقعت، جب ہونے والی، الواقعہ، ہو جائے گی۔ وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ جس دن فیومئذ وقعت الواقعہ، جس دن ہونے والی ہو جائے گی، اس دن کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس دن زمین جو ہے وہ زلزلے سے، بونچال سے ہلا دی جائے گی۔ اور پھر لوگوں کو بار بار یہ بھی کہا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، لربکم، اپنے رب سے، ربکم، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس گھڑی کا زلزلہ بہت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک محدود پیمانے میں جو ہے وہ ایک علاقے میں زلزلہ آیا، باقی سارا علاقہ نہیں، ہر چیز جو ہے وہ تلپٹ کر کے رکھ دی جائے گی۔ اس کا سارے آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، زمین فلیٹ کر دی جائے گی، جتنی بلڈنگیں ہیں، جتنے محلات ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، سب برابر کر دیے جائیں گے، سمندر پاٹ دیے جائیں گے۔ جب ہونے والی ہو جائے گی، لیسا، نہیں ہے، لواقعتہا، اس کے واقع ہونے میں، کاذبہ، جھوٹ کوئی۔ دیکھیے آسان کتنا ہے قرآن کہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں بیٹھا جاتا ہے۔ واقعہ اردو میں لفظ ہے نا، کاذبہ ہم روز پڑھتے ہیں، لیسا کا صیغہ ہم نے ایک دفعہ یاد کر لیا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والی ہو جائے گی، لیسا لواقعتہا کاذبہ، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس وقت کون کہے گا اس کو کہ ہاں جی یہ نہیں ہوئی؟ نہ تو اس وقت اس کو کوئی روک سکے گا، نہ اس وقت اس کو کوئی جھوٹ کہہ سکے گا، نہ اس کو کوئی ٹال سکے گا، نہ اس سے کوئی فرار ہو سکے گا اس وقت، نہ اس سے جو ہے وہ کہے گا اچھا جی ٹھیک ہے میں یہاں سے بھاگ جاؤں کہیں سے، کچھ نہیں ہوگا۔ جو آج کہہ رہے ہیں کہ وہ واقع نہیں ہونی، تو یہاں پہ لیسا لواقعتہا کاذبہ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ ہونے والی ہو کے رہے گی۔ ہوگا کیا اس دن؟ اب یہ کب ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کہا گیا ہے ہمیں سورہ انعام میں، استحیبوا، مان لو، سن لو، لربکم، اپنے رب کی،
من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتی یومن اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا مرد لہ جس کو لٹانے والا کوئی نہیں ہے من اللہ اللہ کے بعد سے. جب اللہ اس دن لے آئے گا وہ دن لے آئے گا پھر اس کو لٹایا نہیں جا سکے گا. اس سے پہلے استحبو مان لو اللہ کی بات, اللہ کی طرف لوٹ آؤ, اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی راہ پہ چل پڑو. اس وقت پھر نہ تو کوئی توبہ قبول ہوگی نہ کوئی عذر معذرت مانی جائے گی, اس کے بعد پھر بات ختم. اس سے پہلے چانس دیا جا رہا ہے, مہلت دی جا رہی ہے کہ لوٹ آؤ لوگو, لوٹ آؤ اس دن سے پہلے. کب ہوگا وہ ہوگا وہ یوما وہ دن ہوگا یقول جب وہ کہے گا کن ہو جا فیکون بس وہ ہو جائے. یہ سورہ نام, یہ سورہ شورا میں تھا, یہ سورہ انعام میں کہ وہ یوم یقول کن فیکون کہ جس دن وہ کہے گا ہو جا بس پھر ہو جائے گی اس دن. اب جس دن وہ ہو جائے گی پھر کیا رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا خافضۃ الرافعہ خافضہ کہتے ہیں پست, پستی میں چلے جائیں گے. رافعہ اونچے ہو جائیں گے. پستی اور اونچائی جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ چل پڑیں گی. جو چیزیں اس وقت بلند ہیں, جتنے محلات ہیں, جتنے بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں, 1-1 کلومیٹر تک اونچی عمارتیں بنی ہیں, سب ملیا میٹ کر دی جائیں گی. جو زمین میں دفن ہے سارے کے سارے اٹھا لیے جائیں گے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جس دن جو ہے وہ پستی والی بلندی والی پست کر دی جائے گی اور پستی والی بلند کر دیے جائیں گے. اور دوسرا اس کا مفہوم اور زیادہ اچھا ہے, اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جن کو تم آج سمجھتے ہو کہ یہ حقیر ہیں, یہ فقیر ہیں, ان کے پاس کیا ہے, یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان فارسی, اسی طرح صہیب رومی, کتنے صحابہ کرام ہیں, عبداللہ بن مسعود, ابن مسعود, اور کتنے, یہ سارے کے سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جس درجات پہ بلند ہوں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اور وہ جو آج جن کے آج شملے بڑے اونچے ہیں, جو اپنے آپ کو جو ہے پتہ نہیں کیا توپ سمجھتے ہیں, جو ہے وہ آج کے حکمران ہیں, بادشاہ ہیں, خدا بن کے بیٹھے ہیں, اس دن تم دیکھو گے کہ دنیا میں یہ کتنی عزت والے تھے, اب کتنے نیچ اور گٹیا جو ہے وہ ہوئے ہیں. تو یہ ہے اس کا خافضۃ الرافعہ کہ پست ہو جائیں گے اور بلند ہو جائیں گے. بڑی چیزیں ساری ملیا میٹ ہو جائیں گی, زمین والے اٹھا دیے جائیں گے. اور جو آج سب سے زیادہ تگڑے نظر آتے ہیں تمہیں, تم سمجھتے ہو تم ان کی عزت اسی وجہ سے کرتے ہو کہ ان سے ڈرتے ہو, ان کے پاس مال ہے, ان کے پاس پیسہ ہے. ان کی اصل حقیقت کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا. وہ تو اس دن پتا چلے گا کہ اچھا یہ گٹیا پن تھا ان کا. ان کو اس دن جو ہے وہ نیچو نیچ کر دیا جائے گا, ان کو ذلیل کر دیا جائے گا. وہ سجین میں ہوں گے اس دن. اور اس دن علیین میں کون ہوگا؟ وہ جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے تھے, جو اس دن کو ماننے والے تھے, جو اس بات کو سچ سمجھتے تھے اور سچ سمجھ کے پھر اپنی تیاری پوری رکھتے تھے. جنہوں نے تیاری پوری رکھی تھی, جنہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک الہ اس کے علاوہ کوئی نہیں, مان لیا. اس کے بعد کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا اور ان کے پیچھے جو ہے وہ چلے, ان کی بات مانی. وہ جو پست تھے وہ اونچے ہو جائیں گے, اور جو اونچے ہیں یہاں پہ وہ سارے کے سارے, وہ ابو لہب, وہ ابو جہل, وہ اکرما, وہ سارے کدھر جائیں گے؟ وہ سارے کے سارے جو اس دن جو ہے وہ پھر لائن میں لگ کے کھڑے ہوئے ہوں گے وہاں پہ. جتنے فرعون تھے, جتنے قارون تھے, جتنے جو ہے وہ نمرود تھے, وہ سارے کے سارے اس دن جو ہے وہ پستیوں میں ہوں گے. اور بلندیوں پہ کون ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ. بلندیوں پہ کون ہوں گے؟ جو مقربون ہیں, جو اولون ہیں, سابقون ہیں, جو اصحاب المیمنہ ہے. اسی دن کا جو ہے وہ آگے اذا رجت الارض رجا, رجا کہتے ہیں ریم رے جیم جیم, جس کا مطلب ہوتا ہے ہلانا, زور سے جو ہے وہ ہلانا. رجت الارض رجا, جس دن زمین جو ہے وہ لرزاد کے ہلا دی جائے گی, بونچال سے زمین جس دن جو ہے وہ ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا, اور پہاڑ, بسا بے سین سین, اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ریزہ ریزہ کس طرح ہو جائیں گے؟ فکانت ہباء منبثا, ہبا بیسیکلی کہتے ہیں ذرات کو. کون سے ذرات؟ آپ کسی کمرے میں ہیں, وہاں اندھیرا ہے,
ایک چھوٹی سی درز ہے اس کمرے میں جس میں سورج کی لائٹ آ رہی ہے، اس لائٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں، یہ اس طرح کے ریزہ ریزہ جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ حبان اس کو کہتے ہیں جو اتنے مائنر ہوتے ہیں کہ عام زندگی میں نظر نہیں آتے، اندھیرے میں ہلکی سی لائٹ ہو، اس لائٹ میں آپ کو کچھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یا آپ ان کو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب آگ جلتی ہے اس میں سے کچھ شرارے جو ہے وہ نکلتے ہیں، جیسے پتنگے جل رہے ہوں شرارے نکلتے ہیں، لیکن وہ شرارے جب زمین پہ گرتے ہیں تو وہ کچھ نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے حبا کی ڈیفینیشن کہ وہ چیز ریزہ ریزہ ہو جانا، ایسے جیسے پتے جو ہیں وہ جب ہوا چلتی ہے آندھی تو آندھی ان کو ریزہ ریزہ کر کے جو ہے بکھیر دیتی ہے۔ منبسا کیا ہوتا ہے؟ بکھرے ہوئے، کہ ایسے بکھرے ہوئے جو ہے وہ ہوں گے کہ جس کا کوئی حصہ، پراگندہ، منتشر، یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں کہ وہ منتشر ہو کے وہ ذرات کی مانند، یہ جو عظیم پہاڑ ہیں وہ یہی کہا کرتے تھے اس وقت کے مشرکین، یہ پہاڑ کیسے جو ہے وہ ٹوٹیں گے، یہ پہاڑ کیسے، یہ سنگلاخ پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ گالوں کی طرح پھرتے رہیں گے، اہن المنفوش، یہ پتنگوں کی طرح بکھرتے ہوئے پھریں گے۔ وَكُنْتُمْ، ہو جاؤ گے تم، ازواجن ثلاثہ، تین گروپ، تین جوڑے بن جاؤ گے تم، جن جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ ایک ہوگا ازواجن ثلاثہ، اور ہو جاؤ گے تم تین، السابقون، جسی کو جو ہے وہ ہم اول کہتے ہیں، جسی کو جو ہے وہ مقربون بھی کہتے ہیں، اور دوسرے ساتھ ہو جائیں گے اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، صالح، عام صالح لوگ، اور تیسرے جو ہو جائیں گے اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، مشأمہ، مشأمہ یہ کافر ہیں۔ اب اس کے بعد کل ہم پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ حال کیا ہونا شروع ہونا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ دن آنے والا ہے، اس کے دن میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، تو پست چیزیں بلند ہو جائیں گی، بلند چیزیں پست ہو جائیں گی، ہر چیز لپیٹ دی جائے گی، یہ آسمان، یہ سورج، ہر چیز چونکہ فانی ہے، ہر چیز تباہ ہو جانی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ زمین، ہر چیز، یہ سمندر، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ بلندی والے پستی میں ہوں گے، پستی والے بلندیوں میں ہوں گے۔ جن کو آج نیچ سمجھتے ہو، گھٹیا سمجھتے ہو، اس دن وہ مسندوں پہ اور شاہکار ہوں گے، وہ اس دن جو ہے وہ جیتنے والے وہ ہوں گے۔ اور جن کو تو آج تم عزت دیتے ہو، جن کے شملے اونچے ہیں، جن کی پگ کے جو ہے وہ اونچے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، دیکھو گے تو وہاں پہ کس طرح گھٹیا پن میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پہ عزت، جھوٹی عزت کمائی جاتی ہے، اصل عزت وہ اللہ کے ہاں عزت ہے۔ بلال حبشی کا کیا حال کرتے تھے وہ، یاسر کا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوتا تھا، شعیب رومی کا کیا حال ہوتا تھا، باقی لوگوں کا کیا حال ہوتا تھا۔ وہ ہوں گے اس دن اونچے والے، وہ ہوں گے اس دن مقربون اللہ کے۔ وہ صدیق اکبر جن کا باپ بھی کافر تھا، جن کا بیٹا بھی جو ہے وہ تلوار لے کے جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ ہوں گے اس وقت مقربون، وہ ہوں گے سابقون اس میں سے۔ اور جو بلڈنگیں ہیں یہ ساری پست ہو جائیں گی، جو زمین میں ہیں وہ سارے نکال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، پوچھے گا انہوں کی ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، ساری خبریں وہ بیان کر دے گی، کیوں؟ بان ربک اوحالها، تیرے رب نے کیا ہی ہے، یہ ہے وہ اس دن کا واقعہ۔ اذا رجت الارض رجا، جس دن زمین جو ہے وہ ہلا کر جو ہے وہ بونچال آ جائے گا، اس میں جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وبست الجبال جبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، منتشر فکانت حبان منبسا، جس طرح وہ ذرات ہوتے ہیں بکھرے ہوئے۔ ذرات کی مثال میں نے آپ کو سمجھا دی کہ کہیں کمرے میں بیٹھ کے ایک درز جہاں سے ایک لائٹ آ رہی ہو، اس لائٹ میں دیکھیے بہت سارے ذرات آپ کو نظر آئیں گے، اس طرح پہاڑ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تین گروہ ہو جاؤ گے۔ پوری سورہ مبارکہ انہی تین گروہوں کے گرد گھومتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات طے پائیں گے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین،
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بارش کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ برآن رحمت نازل فرمائے۔ 4 مہینے ہو گئے ہیں، ایک بوند نہیں پڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ دعا کیجیے بیماروں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دے، اللہ فلسطینی بھائیوں کو جو ہے وہ فلسطینی بھائیوں کی شہادتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کی مدد فرما دے، یا اللہ ان کی مدد فرما دے۔ کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، اس کے علاوہ جتنے جہاں جہاں مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔ جزاک اللہ۔